کا معاشرہ بڑا ظالم ہے. لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دیندار، سب ظلم ہی ظلم ہے. اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار. جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں. وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی. اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں. اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے. اور ایسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماؤں کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ دونوں ظلم ہیں. ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو. بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے. 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو. قاضی ایاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا. تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے. کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے. ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا. اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں. تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے کہ نہ مجھے نہ بتا، تیری بڑی مہربانی. تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے کہ اماں مجھے نہ بتا، تیری بڑی مہربانی. گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین. اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو. بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں. انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا. کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ. تو انہیں اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا. تو وہ زارو قطار رونے لگی. تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی. آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر. کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے. کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے. سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی. سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی. ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا، تو پکانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی. جب 2-2 ہزار آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5-5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10-10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے. سخت سردی میں بھی، سخت گرمی میں. سردی میں جب رات کو آٹا گونتے تھے ہم، تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے. اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے. 2000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی. تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا، کہتے کچی پکائی. بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا.
مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی. اچھا نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی, چینی کے بجائے نمک ڈال دیا. تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی, تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی. کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ, بڑی مزے کی کھیر, ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا, کسی کو نہیں کھانے دوں گا. ساری کھیر کھا گیا, اس پر پردہ ڈالنے کے لیے. وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا, میں جب چکھا تو کڑوا تھا, ہائے مر گئی, یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا. ایک دم ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی, تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی, تو وہ اندھیرا سا تھا, تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے. سب پی رہے, واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں, مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں, کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے. چپ کر کے پی رہے, چپ کر کے پی رہے, کسی ایک نے نہیں کہا. باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا, تو میں نے اس کہا چاچا آتے نو چاہ پی ماما. وہ آ گیا, اس نے پہلا گھونٹ بھرا ہوئے تھا کوڑی ہے, اس نے بانڈا پھوڑ دیا. پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا, بانڈا پھوڑ دیا. کیا خوبصورت تربیت. 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رامین میں پڑھتے ہوئے, تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے, بڑے نفیس, تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے. تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس روٹی تو بنا. اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا. حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز. اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی, اور اللہ کا فضل, اب تو خیر بھول بھلائیاں ہو گیا, ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا. ایک دفعہ میں گھر میں تھا, تو رمضان کا مہینہ تھا, تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی, گرمیوں کا رمضان, تو میری آنکھ کھل گئی. تو سب سوئے پڑے, نوکر بھی گھر والے بھی, تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا, چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی. جب ساری روٹیاں پک گئیں, آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا, تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی. اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا, کو تیرا بھلا ہو جاوے, ایک ہی کیتا. میں کہا روز تم پکاتی ہو, آج میں پکا کے دے رہا ہوں, اس میں کیا ہے. تو میں نے روٹی پیش کی نا, تو مفتی صاحب نے 1-2 لقمے کھائے, تو میں کھڑا سے کام رہا, پتہ نہیں اب کیا ہوتا, کس نے پکائی ہے. میں نے کہا جی میں نے پکائی. ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی. تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا. حوصلہ افزائی کرنا, برائیوں کو. ہماری معاشرت کیا ہے, 100 خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور 100 پہ کاٹا. 100 نظر نہیں آتی, ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے. یہ گھر کا دین ہے, گھر کا دین ہے, یہ گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو, اس سے دل بڑھتا ہے, دل بڑا ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی ہیں, تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں, جہاد سے. تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ, سارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے. تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی, دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی. سبحان اللہ, سارے عالم کا ہادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسی ہوتی. یہ مولوی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں, فتوے سے تھوڑا ہی چلتا ہے, وہ تو محبت سے چلتا ہے. تو فرمانا کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے, آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے, نظروں سے اوجھل ہو گئے, غائب ہو گئے. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی. پھر ہم نے دوڑ لگائی. تو فرمانے لگے ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا ہذہ بتلک, کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا, پہلے تو جیت گئی تھی, آج میں جیت گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے,
بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں، بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مثلا بوٹی اٹھائی، کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ گوشت بنتا تھا، تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوچتی، تو ساری تو ایک دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھی. تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے ایسے. جب عائشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور پیتی، وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے، ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیتی تو جب رکھ دیتی تو اللہ کا نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے. یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے، اظہار ضروری. بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں، اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے. بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی کا خامن سے اظہار ضروری ہے، ماں باپ سے اظہار ضروری ہے. یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن سنو ماں باپ کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہاں ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو. کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولو بھائی. باجو، تمہاری گجراتی میں بولو نا، باجو. باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا. لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو. پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا. یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے. کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کرتے. تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے. وہ میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے گرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا. تو آئے ہائے ہائے قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر. میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں. ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا. کیا خوبصورت تعبیر کی ہے. لا تقل لهما اف، اون بھی نہ کر. آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے. تمنا کی. 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی. اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک یا اماں. حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں. آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے. آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے. ماں کی قبر سے گزرے 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا، لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے. آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے، اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں ایسے. ہم بھی بہت روئے اس طرح منہ گھٹنوں میں دے کر. تو میرے نبی گھٹنوں میں منہ دے کر جوں روئے جوں روئے جوں روئے، کئی گھنٹے روتے رہے. سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے پہنچایا، ایک رہبر کو ساتھ لیا. وہ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے،
تو اندر ہمیں لے گیا. راستہ کوئی نہیں تھا، جس کو پتا ہو وہ پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں جا سکتا. کالے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے کانٹے دار جھاڑیاں. ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی جتنی آپ کی چھت ہے، اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے نوک نکلی ہوئی، وہ اوپر فلیٹ تھا کوئی 10 بائی 10 تقریباً. وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر رہی تھی. تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو 2000 یعنی صرف 12 سال پہلے جنگل، ویرانہ، وحشت. 1400 سال پہلے یہاں کیا ہوگا. میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب، جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی، یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں. باپ دیکھا نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، خالہ کوئی نہیں، کوئی ساتھی کوئی نہیں. 3 دن بعد یہ موت آتی تو مکے میں آتی تو کئی سینے سے لگاتے. 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگاتے. مدینے سے بھی نکالا اور مکے سے بھی دور کیا، اور جنگل کے اندر صرف 25 سال کی عمر میں اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت نے وار کیا. اور اللہ کے نبی گھبرا گئے. 6 سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے. مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. 3 افراد، والدہ، خادمہ ام ایمن اور میرے نبی. اور حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی، ایسے پہلو بدل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو، ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا. آخر بجھتی شمع بھڑکی کا بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. ولد تو طہرن، تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا. اور شمع بجھی اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے. کاش تم اس جگہ پہ ہوتے، اس خوبصورت ملک میں. تم ابوا کو کیسے جانو اور میں تمہیں کیسے بتاؤں. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں. مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے، یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، وہ صرف 6 برس کا. کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا. جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے. جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے. اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی. اور اتنی بڑی ہستی والضحی واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا 6 سال کا بچہ. مجھے دیکھو، ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا. کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا. 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہو. ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا. تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے. تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے.